بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 20واں پارٹ پیج نمبر 20 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت رسول خدا کی نبوت کے 13ویں سال میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ حج کو آئے۔ حضرت رسول خدا کی نبوت کے 13ویں سال میں مصعب بن عمیر مدینے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ حج کو آئے۔ ان میں سے جو مسلمان تھے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دلوں کو روشن کیا۔ ان میں سے جو مسلمان تھے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دلوں کو روشن کیا۔ ایک رات مکے سے باہر پہاڑیوں میں یہ سب مسلمان جمع ہوئے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لائے۔ ایک رات مکے سے باہر پہاڑیوں میں یہ سب مسلمان جمع ہوئے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آ گئے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آ گئے اور انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ محمد میرا بھتیجا ہے اور وہ ساری خلقت سے مجھے عزیز ہے۔ اور انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ محمد میرا بھتیجا ہے اور وہ ساری خلقت سے مجھے عزیز ہے، اور اگر تم نے اس کا دین قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہو، اور اگر تم نے اس کا دین قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہو اور چاہتے ہو کہ اسے اپنے شہر میں لے جاؤ اور تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم اس کے ساتھ جو وعدہ کرو گے اسے پورا کر دکھاؤ گے، اور چاہتے ہو کہ اسے اپنے شہر میں لے جاؤ اور تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم اس کے ساتھ جو وعدہ کرو گے اسے پورا کر دکھاؤ گے، تو بہت مبارک ہے۔ نہیں تو ابھی کہہ دو، ایسا نہ ہو کہ اسے وہاں لے جاؤ اور اس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا نہ کر سکو۔ نہیں تو ابھی کہہ دو، ایسا نہ ہو کہ اسے وہاں لے جاؤ اور اس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا نہ کر سکو، اور ہمیں اپنا دشمن بنا لو۔ سب نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم اپنے مذہب کو چھوڑ چکے۔ سب نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم اپنے مذہب کو چھوڑ چکے۔ سچے دل سے حضرت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب ہم کبھی اپنے عہد سے نہ پھریں گے۔
اب ہم کبھی اپنے عہد سے نہ پھریں گے، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کی دل و جان سے تعمیل کریں گے، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کی دل و جان سے تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں، پھر فرمایا کہ خدائے تعالی کا عہد تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں، پھر فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا عہد تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ سمجھو، اور میرا عہد یہ ہے کہ مجھے میرے کام میں مدد دو، اور میرا عہد یہ ہے کہ مجھے میرے کام میں مدد دو۔ میں لوگوں کو جس مذہب کی تعلیم دیتا ہوں اس کے پھیلانے میں جو لوگ میرے مزاحم ہوں ان کے شر اور فساد کو روکو، اور جو میں کہوں اسے مانو۔ میں لوگوں کو جس مذہب کی تعلیم دیتا ہوں اس کے پھیلانے میں جو لوگ میرے مزاحم ہوں ان کے شر اور فساد کو روکو، اور جو میں کہوں اسے مانو۔ میرے حکم کے ہر حال میں پابند رہو، میرے حکم کے ہر حال میں پابند رہو۔ امیری اور غریبی میں اپنی توفیق کے مطابق مال دولت اللہ کی راہ میں دین کے پھیلانے کے واسطے خرچ کرو۔ امیری اور غریبی میں اپنی توفیق کے مطابق مال و دولت اللہ کی راہ میں دین کے پھیلانے کے واسطے خرچ کرو۔ نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ جب میں تمہارے پاس شہر میں آؤں میری مدد کرو، جب میں تمہارے پاس شہر میں آؤں میری مدد کرو۔ ان مصیبتوں میں بھی میرے حامی رہو، ان مصیبتوں میں بھی میرے حامی رہو جن سے تم اپنے بال بچوں اور خیش و اقارب کو بچایا کرتے ہو، جن سے تم اپنے بال بچوں اور خیش و اقارب کو بچایا کرتے ہو۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ حضرت رسول خدا کی نبوت کے 13ویں سال میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ حج کو آئے۔ ان میں سے جو مسلمان تھے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دلوں کو روشن کیا۔ ایک رات مکے سے باہر پہاڑیوں میں یہ سب مسلمان جمع ہوئے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لائے۔
آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے اور وہ ساری خلقت سے مجھے عزیز ہے، اور اگر تم نے اس کا دین قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہو اور چاہتے ہو کہ اسے اپنے شہر میں لے جاؤ، اور تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم اس کے ساتھ جو وعدہ کرو گے اسے پورا کر دکھاؤ گے، تو بہت مبارک ہے، نہیں تو ابھی کہہ دو، ایسا نہ ہو کہ اسے وہاں لے جاؤ اور اس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا نہ کر سکو اور ہمیں اپنا دشمن بنا لو۔ سب نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہم نے سنا، اور ہم اپنے مذہب کو چھوڑ چکے، سچے دل سے حضرت پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم کبھی اپنے عہد سے نہ پھریں گے، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کی دل و جان سے تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں، پھر فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا عہد تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ سمجھو، اور میرا عہد یہ ہے کہ مجھے میرے کام میں مدد دو، میں لوگوں کو جس مذہب کی تعلیم دیتا ہوں اس کے پھیلانے میں جو لوگ میرے مذاہب ہوں ان کے شر اور فساد کو روکو، اور جو میں کہوں اسے مانو، میرے حکم کے ہر حال میں پابند رہو، امیری اور غریبی میں اپنی توفیق کے مطابق مال و دولت اللہ کی راہ میں دین کے پھیلانے کے واسطے خرچ کرو، نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ جب میں تمہارے پاس شہر میں آؤں میری مدد کرو، ان مصیبتوں میں بھی میرے حامی رہو جن سے تم اپنے بال بچوں اور خیش و اقارب کو بچایا کرتے ہو۔